फैसला आबाद के मेडिकल कॉलेज में देहात के गरीब लोगों को 1.5 लाख रुपए देकर उनकी जवान लड़कियों पर कौन सा तजुर्बा किया जाता है, जानकर आपकी भी रूह कांप जाए। मेरा आज मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था और मैं बहुत खुश थी। मैं हर तरफ से गुजरते लोगों को देखकर, खासकर सफेद कोट पहने डॉक्टर्स को देख कर खुश हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ की जिंदगी देहात की जिंदगी से कितनी मुख्तलिफ है ना। लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे ही हंस बोल रहे हैं। हमारे गांव में तो किसी लड़की को उसके कजन तक से बात करने की इजाजत नहीं होती, और यहाँ शहर में तो सब मुख्तलिफ था। लड़कियों ने पैंट शर्ट पहनी थी और दुपट्टे भी गले में नहीं थे। फैसलाबाद के इस मेडिकल कॉलेज का बहुत एडवांस माहौल था, जबकि मैंने हमेशा लड़कियों वाले स्कूल और कॉलेज में ही तालीम हासिल की थी। मैं बहुत मेहनती थी और पूरे गांव से लड़कर मुझे मेरे माँ बाप ने यहाँ कॉलेज भेजा था। अभी मैं अपने मेडिकल कॉलेज की इमारत घूम फिर कर देख ही रही थी कि अचानक एक लड़की मेरे पास आकर बोली, तुम न्यू एडमिशन हो? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जी मैं न्यू एडमिशन हूँ। उस लड़की ने अगला सवाल किया कि कहाँ से आई हो, किस कॉलेज से पढ़ा है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, जी मैं गाँव से आई हूँ। हमारे गाँव का नाम चक 66 है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है। बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसीलिए मैंने आज तक बहुत मेहनत की और आज यहाँ मौजूद हूँ। वो कहने लगी, चलो तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़ाऊं। तुम्हें अभी क्लास के बारे में मालूम नहीं होगा ना। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। मैंने सुन रखा था कि पहले दिन सीनियर लोग बड़ा तंग करते हैं, और शायद ये भी मेरी सीनियर ही थी। मुझ में एक कमी थी, और वो ये कि मुझसे लोगों को जवाब नहीं दिया जाता था। मैं लोगों का सामना करने से डर जाती हूँ। अभी भी वही हुआ। मैंने उसे कहना चाहा कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, तुम जाओ यहाँ से, मगर मेरे मुंह से आवाज तक ना निकली और वो मुझे बाजू से पकड़कर वहां से एक तरफ ले जाने लगी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उस लड़की ने और मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कैंटीन में ले आई। वहां देखा तो उसके 3-4 साथी और खड़े थे, जिनमें एक लड़की थी और बाकी लड़के। डर के मारे मैंने रोना शुरू कर दिया और वो सब हंसने लगे। वही लड़की जो मुझे यहाँ लाई थी कहने लगी, चलो अभी अपने पर्स से पैसे निकालो और हम सबको बर्गर खिलाओ। मैंने कहा, देखे जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं गांव से आई हूँ और गरीब सी लड़की हूँ, मुझे जाने दें। लेकिन उस लड़की ने आगे बढ़कर मेरा पर्स छीन लिया, और उससे पहले वो उसे खोलती अचानक किसी ने आकर उससे पर्स छीना और मुझे दे दिया। मैंने देखा वो एक लड़की थी जो मुझसे 3-4 साल बड़ी लग रही थी। वो उनकी भी सीनियर थी। उसकी जिस्मानी साख्त और गुस्से भरा अंदाज देखकर वो सब वहां से 9-11 हो गए। बस वहीं से मेरी उस लड़की से दोस्ती हो गई। उसका नाम नैना था और वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। मैंने उससे हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी बड़ी होकर अब दाखिला ले रही हो, क्यों? तुम्हारे उम्र के तो लोग डॉक्टर बन चुके हैं। कहने लगी, मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा मूड नहीं था, इसलिए पहले मैंने FSC की, फिर BSc और फिर MSc। आगे पढ़ने का मूड नहीं था तो मैंने सोचा कि कुछ नया करूं और यूं यहाँ दाखिला ले लिया। अगर पढ़ाई हुई तो ठीक, वरना छोड़ दूंगी, मुझे क्या है। मैं उससे बहुत मुतासिर थी, बल्कि मैं क्या सभी उससे मुतासिर होने लगे। उसकी ड्रेसिंग इतनी कमाल की होती थी कि सब देखते रह जाते थे। उसने आते ही कई सीनियर्स के साथ दोस्ती कर ली थी और मेरी उसके अलावा और कोई दोस्त नहीं थी। हम दोनों ने हॉस्टल में एक ही कमरा लिया था और इकट्ठे ही कॉलेज जाती थी। मुझे उसकी हरकतें कभी कभी बड़ी मशकूक लगती थी। ऐसा लगता था कि वो छुपकर कोई काम करती है। एक दिन मैंने उसे देख लिया, वो सिगरेट पी रही थी। मैं उसे देखकर दंग रह गई। माना मेडिकल कॉलेज का माहौल इतना साफ सुथरा नहीं होता, वहाँ से बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं, मगर मैं अपनी दोस्त को इस दलदल में फंसने नहीं दे सकती थी। मैंने उसे कहा, अगर तुम गलत चक्करों में पड़ी तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी। मेरे समझाने पर नैना कहने लगी, मैंने तो सीनियर से ये लिया था, उन्होंने कहा अगर तुम हमारी दोस्त रहना चाहती हो तो तुम्हें सिगरेट पीना पड़ेगा, और तुम कह रही हो इसे छोड़ना पड़ेगा। चलो तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगी। मैं दिन रात अपनी पढ़ाई में मगन रहती और नैना सारा दिन इधर उधर घूमती रहती। उसने डॉक्टर्स के साथ भी बड़ी दोस्तियां कर ली थी, जबकि मैं तो आज तक किसी को बुलाने की हिम्मत भी ना कर सकी थी। पहले इम्तिहान हुए तो कुछ दिनों की छुट्टियां हुई। मैं अपने गांव छुट्टियां गुजारने चली गई। अम्मा अब्बा को मैंने कुछ परेशान देखा। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे, बेटी तुझे अपने कॉलेज में कहीं मीरा नजर आई है? मीरा हमारे गांव की सबसे गरीब आदमी नजीर चचा की बेटी थी। वो 15 साल की थी। मैंने हैरानी से पूछा,
وہ بھلا مجھے اپنے کالج میں کیوں نظر آئے گی ابا؟ اس کا بھلا وہاں کیا کام؟ ابا کہنے لگے بہت برا ہوا ہے، میڈیکل کالج کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے نذیر کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا ہم تمہاری بیٹی پر کچھ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن بعد واپس کر دیں گے۔ نذیر نے لالچ میں آ کر پیسے لے لیے اور بچی ان کے حوالے کر دی۔ آج چوتھا دن ہے اور وہ ابھی تک میرا کو نہیں چھوڑنے آئے۔ یہ سن کر میں بھی انتہائی پریشان ہو گئی اور کہا ابا نذیر چچا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا کہنے لگے صرف نذیر کیا، آس پاس کے گاؤں کے بہت سے لوگوں نے پیسے لے کر اپنی بیٹیاں تجربات کرنے کے لیے بھجوا دی ہیں۔ اب سارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو ڈاکٹروں پر بھروسہ کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا۔ میں نے پوچھا ابا کسی کو ڈاکٹر کا نام وغیرہ یاد ہے؟ لیکن کسی کو بھی کسی ڈاکٹر کی شکل یاد تھی اور نہ نام یاد تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ تجربات کے نام پر لڑکیوں کو میڈیکل کالج میں لے جانا۔ ابا نے مجھے کہا بیٹا اب ساری امیدیں تم سے ہیں، تم تو وہاں پڑھتی ہو نا، تم معلوم کرو نا کہ وہاں ان بیچاریوں پر کون سے تجربات ہو رہے ہیں۔ میں ابا سے کیا کہتی، میں انہیں تسلی دے کر آ گئی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں تو اتنی کم ہمت تھی کہ کسی سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی۔ بھلا میں کیسے اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ نینا کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری کچھ مدد کر دے۔ اس کی تو سب ڈاکٹر سے بڑی اچھی جان پہچان تھی، وہ تو کسی سے بھی معلوم کر سکتی تھی۔ میں نے نینا کو ساری بات بتائی اور مدد کے لیے درخواست کی۔ ہم کلاس لینے کے بعد ہسپتال جاتے تھے، مجھے امید تھی کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ اگلے دن کلاس لینے کے بعد ہم ہسپتال آ گئے۔ میں نے اپنے طور پر بھی سارا ہسپتال چھان مارا، مگر مجھے میرا اور باقی لڑکیاں کہیں نظر نہ آئیں۔ میں نے نینا سے پوچھا، مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے 1-2 ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، مگر یہاں تجربات کے لیے ایسی کوئی لڑکیاں نہیں لائی گئیں۔ وہ کوئی اور ہسپتال ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، کسی اور ہسپتال ہوں گی۔ ابھی تو گاؤں جانے میں کافی عرصہ تھا، اس لیے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات تب تک سامنے آ ہی جائے۔ مجھے نینا کے رنگ ڈھنگ آج کل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اکثر رات کو بھی میں اٹھتی تو وہ بیڈ پر نہ ہوتی، اور کلاس کے دوران بھی اکثر میں مڑ کر دیکھتی تو وہ غائب ہی ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ارے وہ تو بے وقوف سی لڑکی ہے، اسے میری حرکتوں پر کیا شک ہو سکتا ہے، ویسے بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ نینا یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اگرچہ میں لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ارد گرد سے آگاہ رہتی ہوں، مشاہدہ کرتی رہتی ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں چپ رہتی تھی۔ میں نے تجسس سے پوچھا ایسی کون سی حرکتیں ہیں بھلا نینا کی جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ ایک لاپرواہ سی لڑکی تھی جو میڈیکل کالج میں صرف عیش کرنے اور ٹائم پاس کرنے آئی تھی۔ وہ تو چھٹیوں میں گھر بھی نہیں گئی تھی اور نہ ہی ایک بار اس کے والدین اس سے ملنے آئے تھے، اور یہ چونکانے والی بات ہی تھی، ایسے جیسے اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ ایک دن میں نے اسے اسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر کے ساتھ کینٹین میں چائے پیتے دیکھا تو میں چونک گئی۔ وہ ڈاکٹر سرجن تھے اور بڑے مغرور سمجھے جاتے تھے، لیکن اس طرح نینا کے ساتھ ہنسی مذاق تعجب کی ہی بات تھی۔ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی تھی۔ آدھا سال گزر گیا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 2 دن بعد کی بات تھی، ہم اسپتال میں تھے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اچانک ایک مریض کے چہرے سے چادر ہٹی، اسے اسٹریچر پر اندر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ مطلب ابا سچ کہہ رہے تھے۔ میں جب تک ہوش میں آتی اور پیچھے مڑی تو جانے وہ اسٹریچر پر اسے کس طرف لے کر میں بھاگ کر موڑ مڑی، مگر اتنی دیر میں وہ اسے لفٹ میں لے کر جا چکے تھے۔ 3ری منزل کی بتی روشن تھی، میں انتظار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سیڑھیوں سے بھاگی۔ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے میں اوپر گئی۔ 3ری منزل پر تو جراحی وارڈ تھا اور وہ کافی بڑی وارڈ تھی۔ میں نے اوپر جا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، جانے ملازم اسے اسٹریچر پر کہاں لے گئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک وارڈ سے مجھے نینا نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے ڈاکٹر نوید سے کچھ کام تھا، تم بتاؤ۔ میں نے پرجوش ہو کر اسے بتایا کہ ابھی میں نے اپنے گاؤں کی لڑکی میرا کو یہاں دیکھا ہے، وہ اسٹریچر پر تھی اور بے ہوش تھی، پتہ نہیں اسے کس وارڈ میں لے کر گئے ہیں۔ نینا کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹریچر پر ایک عورت کو لے کر گئے ہیں، 40 سال عمر تھی اور اس کی ٹانگ کی سرجری تھی۔ میں نے دل میں کہا، مجھے غلط فہمی نہیں ہو سکتی، اس اسپتال میں کچھ ہو رہا ہے، مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا۔ یہاں کچھ عرصہ گزار کر اور نینا کی سنگت میں رہ کر
مجھ میں اب اعتماد آنے لگا تھا اور میں کافی حد تک اپنے آپ کو بدل چکی تھی۔ نینا کا یہاں ہونا مجھے مشکوک کر رہا تھا۔ اس کا یہاں کیا کام تھا بھلا؟ اور اس کی بات پر مجھے یقین بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کئی بار تجربہ گاہ میں بھی جا کر دیکھا تھا مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، اور اس سب میں میری پڑھائی کا دورانیہ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی تھی۔ میں ہاسٹل میں ساری رات جاگ کر پڑھتی رہی اور نینا کا انتظار کرتی رہی مگر وہ ساری رات نہ آئی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں وقفے سے کھڑکی میں جا کر دیکھ لیتی، وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ میں پریشان ہو کر ہاسٹل کی وارڈن کے پاس آئی اور کہا، نینا کا کچھ پتہ کریں کہ وہ کہاں ہے؟ رات گزرنے والی ہے اور وہ ابھی آئی نہیں۔ وارڈن لاپرواہی سے کہنے لگی، ہاں مجھے ڈاکٹر نوید کی کال آئی تھی، اس کی اسسٹنٹ آج آئی نہیں تھی تو انہوں نے نینا کو روک لیا کہ کچھ کام ہے۔ میں دنگ رہ گئی، یہ نینا کی ڈاکٹر نوید سے آج کل بڑی دوستی ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے تلخ لہجے میں بولی، میں تم سے بڑی ہوں، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، میں جو کر رہی ہوں کرنے دو، میں اپنی دوست کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو اس کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پر گر گئی۔ وہ نیم بے ہوش لگ رہی تھی، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر اسے پکارا اور کہا، نینا کیا ہوا؟ بے ہوشی میں کہنے لگی، ڈاکٹر نے تجربہ کیا ہے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، آخر نینا بھی انہی لڑکیوں میں شمار ہو گئی تھی جن پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ میں نے نینا کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، نینا کیسا تجربہ؟ کس نے کیا؟ کیا ہوا؟ کس ڈاکٹر نے کیسا تجربہ کیا؟ مگر وہ میرے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے میرے گاؤں کی لڑکیاں اور اب نینا۔ ساری رات نینا کی طبیعت خراب رہی تھی، وہ سردی سے کانپتی رہی تھی، اس کو بخار بھی ہو رہا تھا۔ جانے کیسا تجربہ کیا گیا تھا۔ میں اس کو کبھی کمبل دیتی رہی اور کبھی اس کا ٹیمپریچر چیک کرتی رہی۔ صبح کے قریب جا کر اس کی طبیعت سنبھل گئی تو میں کالج چلی آئی۔ آج میں کالج سے اسپتال جانے کی بجائے سیدھا ہاسٹل آئی تھی۔ میرا خیال تھا نینا آرام کر رہی ہوگی مگر دل دھک سے رہ گیا جب دیکھا کہ کمرہ خالی ہے۔ کمرے میں نینا نہیں تھی۔ میں نے وارڈن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، وہ تو کالج چلی گئی تھی۔ میں نے حیرانی سے سوچا کہ وہ تو کالج نہیں آئی، پھر کہاں گئی؟ ایک دم مجھے خیال آیا کہ ضرور وہ ہسپتال گئی ہوگی۔ میں جلدی سے ہسپتال کی جانب بھاگی۔ میرا شک درست نکلا۔ میری ایک نرس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نوید کے ساتھ ہے۔ کیا اس پر ڈاکٹر نوید نے کوئی تجربہ کیا تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ نینا اب ضرور ڈاکٹر سے حساب لینے پہنچ گئی ہوگی کیونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ابھی سرجری وارڈ سے دور ہی تھی کہ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر نوید تھے، دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے نظر آ رہے تھے۔ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، ایسا تو کچھ نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نینا کے ماں باپ کو بتانا ہوگا سب، تاکہ وہ اپنی بیٹی کو بچا لیں۔ مجھے نینا نے ایڈریس بتایا تھا ایک دن باتوں باتوں میں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن اس کے گھر جانا ہوگا اور وہاں جا کر سب سچ بتاؤں گی کہ آپ کی بیٹی ان دنوں کس چکر میں ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے وارڈن کو بھی اپنے بس میں کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے کبھی لیٹ آنے جانے پر پوچھ گچھ نہیں کرتی تھی، جبکہ کوئی لڑکی اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کہ کہیں نینا بھی اسی گینگ میں تو شامل نہیں ہو گئی، کیونکہ اس کی بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ بہت ہی زیادہ جان پہچان ہو گئی تھی۔ ہمارا ٹرپ جا رہا تھا، ٹرپ کا تو بس نام تھا، اصل میں ایک گاؤں میں کیمپ لگانا تھا اور پورے 3-4 دن وہاں کے لوگوں کا علاج کرنا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ نینا نہیں جائے گی مگر وہ تو سب سے پہلے تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ جس دن ہم نے نکلنا تھا اس سے پچھلی رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کمبل میں لیٹی رہی۔ نینا کو یہی لگا کہ میں سو رہی ہوں۔ اس کے موبائل پر فون آیا تو وہ آہستگی سے اٹھی اور باتھ روم میں بڑھ گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور باتھ روم کے دروازے پر کان لگا دیے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں کل کا پکا پروگرام ہے، 10 لڑکیاں لانے کا منصوبہ ہے، اس سلسلے میں پیسوں کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ پہلے تو 1.5 لاکھ دیا جاتا رہا ہے مگر اس بار رقم دگنی کر کے 3 لاکھ روپے کا سوچا ہے تاکہ ان لڑکیوں کے ماں باپ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ ویسے بھی صرف 1 ماہ کی تو بات ہے۔ میں باتھ روم کے دروازے سے کان لگائے سارا پروگرام سن رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میرا شک ٹھیک ہے۔ اب نینا بھی ان لوگوں کے کام میں مل گئی ہے، ایک سرا تو ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب مجھے اگر ان لوگوں تک پہنچنا تھا تو میں نینا کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے میری مدد کا اشارہ تھا، ورنہ اگر میں نینا پر شک نہ کرتی تو
कभी भी उन लोगों तक ना पहुंच पाती। अब मुझे बस नैना पर नजर रखनी थी, और फिर जब पता चल जाता कि इस सब काम के पीछे कौन से बड़े डॉक्टर शामिल हैं और उन लड़कियों को कहाँ रखकर तजर्बात किए जाते हैं, बस एक बार ये सब पता चलता तो मैं पुलिस को बुला लेती। अगले दिन गाँव जाने का प्रोग्राम बना। हम सब बस में बैठ गए। मैंने अपनी एक क्लास फेलो से पूछा कि नैना कहाँ रह गई। वो हंसकर कहने लगी, अरे वो डॉक्टर नवीद के साथ उनकी गाड़ी में आ रही है। भाई अब तो पूरे अस्पताल क्या, मरीजों तक को मालूम हो गया है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे तो उम्मीद है बहुत जल्द इनकी शादी की खबर सुनने को मिल जाएगी। बस में मौजूद सभी लोगों की कहकहे गूंजने लगे। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी इनका मेलजोल नोटिस कर रहे थे। खैर, हम फैसलाबाद के एक निहायत गरीब से देहात में आ गए। यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा थी। हमारे रहने का इंतजाम हम लोगों ने खुद ही गांव के मैदान में खैमे लगाकर किया था। नैना और मैं लड़कियों के खैमे में थे। हम 6 लड़कियां थी। सभी सो गई तो नैना चोरी चोरी उठकर बाहर चली गई। वो बाहर जाकर किसी को फोन कर रही थी। अगर मैं उसके पीछे जाकर बात सुनती तो उसे मालूम हो जाता, इसलिए मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर नवीद भी आ गए और देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। वहाँ हमारा 4 दिन का प्रोग्राम था। नैना हमारी क्लास फेलोज के साथ रहने की बजाय डॉक्टर नवीद को असिस्ट कर रही थी। दूसरे दिन अचानक मैंने देखा कि डॉक्टर नवीद और नैना गांव के अंदर जा रहे हैं। सारे गांव वाले तो इधर आए हुए थे, फिर वो गांव के अंदर क्यों जा रहे थे? यकीनन उन लड़कियों के माँ बाप को पैसे देने जाने, क्योंकि उनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था जिसमें पैसे थे। मैं अपनी निगरानी पर मामूर डॉक्टर से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उसके पीछे चली गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, वो वाकई गांव के एक घर के अंदर जा रहे थे। मैं दरवाजे पर ही रुक गई और अंदर झांका। अंदर 6-7 बूढ़े से मर्द और जवान लड़कियां बैठी हुई थी। डॉक्टर नवीद ने उन बच्चियों के बापों को पैसे दिए और नैना से कहा कि मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम इधर ही रुको। नैना भी थोड़ी देर के लिए बाहर गली में निकलकर फोन करने लगी। मेरे लिए ये मौका बेहतरीन था। मैं उनका पीछा करके आसानी से मालूम कर सकती थी कि कैसे तजुर्बात किए जा रहे हैं और कहाँ पर किए जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर नवीद और नैना गाड़ी लेकर आए तो वो सब लड़कियां गाड़ी में बैठ गईं। वो टोटल 6 लड़कियां थीं और उन सबको एक कैरी डब्बे में बिठाकर वो गांव से ले गए थे। मैंने इतनी देर में हेड डॉक्टर रहीम को जाकर सारी बात बताई थी। वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, मगर मैं उन्हें साथ लेकर वहां आ गई और उन्होंने अपनी आंखों से उन लड़कियों को डॉक्टर नवीद के साथ जाते देखा था। हमने उनकी गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में डॉक्टर साहब को सारी बात शुरू से एंड तक बता दी थी कि किस तरह हमारे गांव से बात शुरू होकर कैसे नैना पर मुझे शक हुआ, और मैंने उन्हें सब बता दिया। डॉक्टर रहीम ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैंने उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा, सर मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि इस सब में कौन कौन शामिल था, और अभी भी बस डॉक्टर नवीद और नैना का ही मालूम है। बाकी साथी कौन है, कौन कौन मिला हुआ है, मुझे कुछ इल्म नहीं। मुझे हेड डॉक्टर रहीम बहुत परेशान लगे थे। जाहिर है ये परेशानी वाली बात ही थी। उनके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की साख का सवाल था। वो बार बार मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि बेटा आपने मेरे अलावा तो ये बात नहीं बताई किसी को। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैंने अभी सिर्फ उनसे ही बात की है और किसी से नहीं। तब जाकर वो मुतमईन हुए थे। हम मुसलसल डॉक्टर नवीद की गाड़ी के पीछे थे। शहर जाकर अस्पताल की बिल्डिंग के साथ ही एक इमारत थी जहां उनकी गाड़ी अंदर चली गई। मैंने डॉक्टर रहीम को कहा, सर यही सही मौका है, पुलिस को कॉल करें। वो कहने लगे, वो तो मैं करूंगा ही, मगर एक बार मैं खुद तो पूछूं उन्हें कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। डॉक्टर रहीम ने मुझे साथ आने का इशारा किया और हम उन दोनों के पीछे चले गए। ये भी अस्पताल की ही इमारत थी, मगर काफी अरसे से इस्तेमाल में न थी, तो मेरा शक कभी यहाँ गया ही नहीं। हम दोनों अंदर चले गए। हमें देखते ही डॉक्टर नवीद और नैना के चेहरे की रंगत उड़ गई। डॉक्टर रहीम ने मुझे कहा, बेटा अपना मोबाइल दो, मैं पुलिस को कॉल करूं। मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया है। मैंने अपना मोबाइल उन्हें दिया तो उन्होंने जमीन पर दे मारा। मेरा मोबाइल चकनाचूर हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या किया सर ने और क्यों। मेरे कुछ समझने से पहले ही डॉक्टर रहीम ने मेरे ही दुपट्टे से मेरे हाथ बांध दिए और मुझे डॉक्टर नवीद की तरफ धक्का दिया और कहा, आज अगर मैं नहीं होता तो हम सब मारे जाते। ये लड़की शुरू से ही पीछे थी और तुम दोनों को ये मालूम ही ना हो सका। नैना, तुम तो इसके साथ रहती थी, तुम्हें किसी बात का इल्म ना हुआ कि ये लड़की हम लोगों के पीछे सबूत इकट्ठे करने लगी हुई है। मेरा मुंह हैरत के मारे खुल गया। मैंने कहा, सर आप भी सब में शामिल हैं। डॉक्टर रहीम हंसते हुए कहने लगे, हाँ मैं भी। तुम्हें बड़ा शौक था ना सब कुछ जानने का, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है।
ہم اصل میں اپنے اسپتال کو بہت آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسے ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے ہسپتال اور ہمارا نام گونجے۔ ہم ایک خاص قسم کے وائرس کی تحقیق کر رہے تھے جب ہمیں علم ہوا کہ گاؤں کے لوگوں اور خاص کر عورتوں میں اس وائرس کے خلاف امیونٹی پائی گئی ہے۔ جوان لڑکیوں میں اگر یہ وائرس بیماری نہیں پھیلا رہا تو ہم اس وائرس کو ان لڑکیوں کے جسم میں داخل کر کے اس وائرس کا اینٹی ٹوڈ بنا رہے تھے۔ ہم اس وائرس کا اینٹی ٹوڈ سب سے پہلے مارکیٹ میں متعارف کروانا چاہتے تھے، جو صرف ان لڑکیوں پر تجربات کرنے سے ہی بن سکتا تھا۔ وہ لڑکیاں گاؤں کی صحت مند لڑکیاں تھیں اور دیسی گھی اور اس طرح کی اصلی خوراک کھاتی تھیں، اس لیے ان پر اس وائرس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور خاص بات پتہ چلی کہ اس وائرس کے ان کے جسم میں جانے سے ان کے جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد زیادہ بننے لگی تھی۔ ہم وہ پلیٹلیٹس سے ہی اس وائرس کے خلاف اینٹی ٹوڈ بنا رہے ہیں اور بہت جلد اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور وجہ بھی سنو، ایک غیر ملکی دوائی بنانے والی کمپنی نے ہمیں ایک ایسی دوائی بنانے کا کہا ہے جس سے لڑکیاں کھا کر اپنی عمر سے کچھ سال بڑی لگیں، ان کی جسمانی ساخت میں اضافہ ہو اور وہ وقت سے پہلے ہی بالغ ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے دوائی بنانے کے لیے دوائی کا تجربہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا۔ کیا یہ دوائی کامیاب ہوگی؟ ہمیں لڑکیاں چاہیے تھیں جن پر تجربات کیے جائیں، وہ بھی اچھی صحت مند لڑکیاں، اور وہ صرف گاؤں سے ہی مل سکتی تھیں۔ شہر میں تو لڑکیوں میں جان ہی نہیں، ورنہ ہمیں اتنے پیسے ضائع نہ کرنے پڑتے۔ یہ تو ہو گئی 2 وجوہات، اب تیسری وجہ بھی سنو۔ ہم بغیر باپ کے عورتوں کو حاملہ کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی صحت مند لڑکیاں ہی چاہیے تھیں، اور اس کام میں مجھ سمیت 1-2 ڈاکٹرز اور ہیں۔ نینا کو بھی ہم نے حال ہی میں اپنے کام میں شامل کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی زبان بند رکھ کر ہمارے گروہ میں شامل ہو سکتی ہو، بہت پیسے ملیں گے۔ نینا سے ہی کچھ سیکھ لو۔ نینا اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ میں سب کچھ اپنے کانوں سے سن کر شاکڈ ہو گئی تھی کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ، جن کو لوگ اپنا مسیحا مانتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، اچانک سے باہر پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ ڈاکٹر رحیم نے گھبرا کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، تم نے کب پولیس کو فون کیا؟ تم نے ہی بلایا ہے نا انہیں؟ میں نے بلایا ہے، یہ جواب نینا کی طرف سے آیا تھا۔ ہم سب چونک گئے۔ اس نے ایک لمحے میں اپنے لباس سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر ان دونوں پر تان لیا تھا۔ ڈاکٹر رحیم کے منہ سے نکلا، کون ہو تم؟ نینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ نینا، فرام اسپیشل کرائم برانچ۔ بہت عرصے سے خفیہ اطلاعات مل رہی تھی کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے، پھر مجھے اسٹوڈنٹ بن کر آنا پڑا۔ میں نے اپنی حاضر دماغی سے بہت جلد آپ لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنا پڑا۔ مجھے بس آج کے دن کا انتظار تھا، اور میں چھاپا مار کر رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس جگہ کا معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ جہاں سب لڑکیوں کو رکھا گیا ہو۔ نینا نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، جہاں تک سوال ہے اس لڑکی کا، تو مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ یہ اچھی اور احساس کرنے والی ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بہادر ہے۔ نینا نے میرے ہاتھ کھولے۔ اتنی دیر میں اسپیشل برانچ والوں نے چھاپا مار کر لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا تھا، اور ساتھ ہی ان دونوں ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور وہ اب ایک لمبا عرصہ جیل میں گزارنے والے تھے۔ بازیاب ہونے والی بہت سی لڑکیاں میرے اپنے گاؤں کی تھیں، جن کو میں اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئی، تو سب اپنی بچیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نینا نے ساری لڑکیوں کے والدین کو بلا کر انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر آج کے بعد انہوں نے پیسے لے کر اپنی بچیوں کو کہیں بھیجا تو وہ اگلی بار ان کو گرفتار کر لے گی۔ اصل قصوروار تو والدین تھے، جو پیسے اور جھوٹی سچی باتوں میں آ جاتے تھے۔ میں نینا سے بہت متاثر ہوئی تھی، میں اسے ہی غلط سمجھتی رہی، اور وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ وہ جاتے ہوئے مجھ سے گلے مل کر گئی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے رابطے میں رہے گی۔